محمد یاسین صاحب یہ والا فرسٹ ٹائم حاضر ہوا جی پہلی دفعہ حاضر اچھا ہوا اچھا ہوں۔ اچھا السلام کسی علیکم شکل یا ورحمۃ کسی احمدی سے ملتی ہے، شکل ملتی ہے یا تاثر ایسا تھا، میں آپ کو احمدی سمجھ رہا تھا۔ اچھا آپ سوال کریں، جی ٹھیک ہے۔ جی حضور والا، میں نے آپ کی ویڈیو کیسٹ دیکھی تھی، ایک میرے دوست ہیں وہ احمدی ہیں، انہوں نے مجھے دکھائی تھی، تو جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ میں نے یہ کہا ہے، ہاں جی، آپ نے یہ فرمایا تھا، میں نے اور دلائل دیے ہاں ہوں جی، گے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ان کی طبعی عمر 950 سال نہیں ہے بلکہ ان کی شرعی عمر 950 سال ہے، فرمائی آپ نے۔ مگر دلیل دی کوئی نہیں قرآن سے؟ نہیں جی، اچھا جی، جبکہ قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے، آپ ہی فرماتے ہیں کہ ہم اس کے ایک زیر زبر کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے آگے فرمایا ہے کہ اگر حضرت نوح کی عمر 950 سال تھی تو ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیوں نہ ہوئی جو کہ ان کے 900 سال بعد وجود میں آئے؟ اور اس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی مورخ نے بھی یہ نہیں لکھا کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم آپس میں ملے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مورخ کی بات پر ایمان لائیں جبکہ ہمارا قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کا جو حوالہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تشریف رکھیں۔ قرآن پاک نے 2 باتیں بیان فرمائی ہیں بہت ہی دلچسپ۔ ایک یہ کہ حضرت نوح کی عمر 550 سال، 950 سال، جو بائبل میں بھی مذکور ہے۔ بائبل میں جتنے دوسرے انبیاء کی لمبی عمریں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک کو بھی خدا تعالیٰ نے نہیں چنا، اس کا ذکر نہیں کیا، صرف حضرت نوح کا ذکر فرمایا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا حضرت ابراہیم کے متعلق کہ وہ نوح کے شیعہ میں سے تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے پیروکار تھے اور آپ کو ماننے والے تھے۔ اب یہ جو یہ نقطہ ہے بہت ہی اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا یہ بنتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نوح کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یا کچھ اور مطلب ہے؟ قرآن کریم اشارتاً بھی یہ ذکر نہیں کرتا، مورخ کی بات نہیں ہے، وہاں میں نے مورخ کا لفظ نہیں بولا، میں کتب سماوی کا حوالہ دیا تھا، بائبل کا حوالہ دیا تھا، قرآن کا حوالہ دیا تھا کہ نہ بائبل اس بات میں کچھ بیان کرتی ہے، نہ قرآن اشارتاً بھی بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح کا یا کسی اور پرانے نبی کا وجود تھا۔ اب ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ 950 سال عمر تھی، دوسری طرف کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے متبعین میں سے تھے، اور تیسری طرف اشارتاً بھی ان کے وجود کا ذکر نہیں کرتا۔ اگر 950 سال عمر تھی تو حضرت ابراہیم جب 60 سال کے تھے تب حضرت نوح کو فوت ہوئے ہیں، سمجھے ہیں آپ؟ اور حضرت ابراہیم کے ذکر میں تو یہ ملتا ہے کہ صرف مشرک ہی مشرک رہ گئے ہیں، کوئی بھی باقی نہیں۔ اور حضرت نوح کے متعلق کیا یہ بھی پھر تسلیم کریں گے کہ حضرت نوح آئے اور اس کے بعد بے شمار انبیاء آئے، اور آخری نتیجہ جو انہوں نے اپنی اصلاح کا اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک ابراہیم ہی تھا جو قبول کر گیا، باقی سارے مشرک ہو چکے تھے، اور مشرک بھی ایسے ہوئے کہ حضرت نوح ان کو چھوڑ کے ہی غائب ہو گئے کہیں، اور ابراہیم کو اکیلے لڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ باتیں ہیں جو قرآنی بیان سے قطعی طور پر ثابت ہیں، اور یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ قرآن میں تضاد ہو۔ میں جب عقل کا حوالہ دیتا ہوں تو ان قرآنی آیات کے حوالے سے دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھا، قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح کا اس زمانے میں کوئی وجود نہیں تھا، اور ان باتوں میں تضاد ہے یا کوئی اور حل ہے؟ ہمارے نزدیک قرآن میں کوئی تضاد نہیں، اس لیے قطعی طور پر عمر کا حوالے سے یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی شریعت جس عرصے تک آپ ان لوگوں میں رہے بحیثیت شریعت کے، یہ عمر ہے، اور اس عمر کے حوالے سے ہم حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تا قیامت مانتے ہیں،
اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا آپ کو زندہ نبی قرار دیا ہے جو اب بھی ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. تو وہاں ظاہر بات ہے کہ جسمانی زندگی مراد ہی نہیں ہے، روحانی زندگی اور امر کا دور کہاں تک آپ کا امر جاری رہے گا. اس پہلو سے اس استنباط کے نتیجے میں نے حضرت نوح کی عمر کے متعلق عرض کیا تھا کہ یہ آپ کی جسمانی عمر نہیں، آپ کی روحانی عمر ہے، آپ کی شریعت کی عمر ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اس شریعت پر پیدا ہوئے، ایک عرصے تک اسی شریعت کے تابع رہے، پھر خدا نے خود آپ کو صاحب شریعت نبی بنا دیا، اور جب بنا دیا تو نوح کی عمر ختم ہو گئی. پھر نوح شرعی لحاظ سے زندہ نہیں رہے، یعنی ان کا دور ختم اور ابراہیم کا دور شروع ہو گیا. یہ استنباط ہے، سمجھ گئے؟ جی. اللہ تو آیت یہ ہے ان من شیعتہ لابراہیم. حضرت نوح کے ذکر کے بعد الصافات آیت 84 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نوح کا ذکر اس سے پہلے گزرا ہے، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ اس کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھا. یہ لفظ شیعان علی جو ہے نا، یہی لفظ ہے جو وہاں استعمال ہوا ہے، یعنی متبعین. لفظ شیعہ اب رفتہ رفتہ حضرت علی کے حوالے سے الگ ہو گیا ہے، مگر آغاز اس کا اسی طرح ہوا تھا کہ یہ شیعان علی ہیں، علی کے متبعین ہیں، باقی خلفاء کے نہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا متبع قرار دے رہا ہے، جس کا مطلب ہے اس وقت تک آپ کی شریعت زندہ تھی اور ابھی پورے 950 سال نہیں ہوئے تھے. حضرت نوح کی زندگی کا کوئی ذکر نہیں کرتا. میرا صرف کہنے کا صرف یہ مقصد تھا جی. کہ اللہ پاک اور قرآن پاک ایک یقین کی بات ہے، ایک مکمل یقین ہے ہمیں جو کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، کامل یقین ہے، کامل یقین ہے. میرا صرف یہ مطلب تھا کہ ہم اپنی عقل یا تعویل سے اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، آگے پیچھے نہیں کر سکتے، جیسے حضور مگر نے فرمایا استنباط کر سکتے ہیں. استنباط کا حکم ہے. اب قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ مرد عورتوں کا لباس ہیں، عورتیں مردوں کا لباس جی ہیں. بالکل. اگر میں یہ کہوں کہ لباس سے مراد یہ ہے کہ ان ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا تن ڈھانکنا چاہیے، بدن سے چمٹا ہوا ہوتا ہے لباس، اندرونی رازوں سے واقف ہوتا ہے، اس کو شہرت نہیں دینی چاہیے، تو کوئی کہے کہ لباس لکھا ہوا ہے آپ آگے پیچھے کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو درست بات نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو کوئی ہل اٹھا کے چل پڑے کہ میں ہل کر دوں، ہل چلا دوں کہ عورتوں پر، تو جائز ہوگا؟ کوئی کہے گا نہیں یہ تو درست نہیں. کیوں؟ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، میں کیوں مضمون آگے پیچھے کروں؟ قرآن کریم کے مضمون سمجھنے کی کوشش کرنا خود قرآن کے تابع ہے. اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ متشابہات ہیں، کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کا مفہوم پوری طرح ہر شخص کی سمجھ سے بالا ہوتا ہے، کچھ محکمات ہیں. محکمات کی کتابیں متشابہات کو سمجھو، اور یہ علم اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے جن کو خدا نے یہ صلاحیت بخشی ہوتی ہے اور جن کی رہنمائی فرماتا ہے. تو وہ لوگ جو خدا سے رہنمائی پاتے ہیں، اس سے فیض پا کر قرآن کے مضامین کو سمجھ سکتے ہیں، وہ کسی حکم کے تابع یہ کام کرتے ہیں. یہ جو آیت ہے نا 950 سال والی، یہ باقی آیات کے مقابل پر متشابہ بن جاتی ہے، ورنہ قرآن میں تضاد دکھائی دے گا. اس وجہ سے مجبوری ہے، ورنہ یہ دشمن یہ کہے گا کہ عجیب کتاب ہے. ایک طرف کہتی ہے کہ حضرت نوح 950 سال تک زندہ رہے، دوسری طرف ابراہیم کے ذکر میں سب کو غیر مومن قرار دے دیتی ہے. اور حضرت نوح بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ وہ مومن نہیں رہے تھے. اکیلے ابراہیم کس طرح دنیا میں مومن ہو گئے؟ یہ مسئلہ ہے جو قرآن میں تضاد دکھاتا ہے. اس واسطے قرآن کے ہر خادم کا فرض ہے کہ اس تضاد کو دور کر کے دکھائے، اور تضاد دور کرنے کی کوشش کرنا اور اصل فہم کو ظاہر کرنا قرآنی معنی کی مخالفت نہیں بلکہ اس کی تائید ہے. جزاکم اللہ. صاحب عرض یہ ہے کہ میرے سوالات شاید کچھ بلیسفیمک یا اپوسٹیٹک دکھائی دیں، لیکن
میں نے آپ کا باہر نوٹس دیکھا رشدی کے بارے میں، تو اس لیے آئی ایم بینگ انکریج ٹو آسک یو. قرآن کریم کی ایک معذرت کی ضرورت نہیں. آپ تو بڑے مہذب لوگ ماشاءاللہ اکٹھے ہوئے ہیں، یا تو آپ کے ساتھ تو گفتگو تو ایک نعمت ہے. آپ کی جن عنایت جن کل مولویوں فرمائی سے ہے. میں جی گفتگو کر چکا ہوں، جی جی. اگر آپ ہوتے تو توبہ کر کے وہاں سے نکل جاتے. اچھا صاحب مشق ناز کر. جی، تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے والذین جاہدوا فینا ولنہدینہم لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. سبلنا. تو اٹ شوز دیر از لٹل لنگوسٹک بیوٹی فی نا. اللہ تعالیٰ میجسٹک لینگویج میں بول رہا ہے جی جی بالکل. اور قرآن کی ڈیپتھ میں بول رہا ہے. آئی بیگ یور پارڈن، آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ یوزڈ ٹو، آئی ایم ناٹ اے لیکچرر بائی پروفیشن. سوری دوبارہ اس بات کو تھوڑا سا دہرا دیں، چونکہ جو لوگ محروم ہو گئے. سوری جینٹل مین، یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز پوری واضح نہیں ہو رہی میں تھی. آپ سے خطاب کر رہا تھا. ویری سوری ویری سوری. لیکن اگر اس میں خطاب کریں مجھ سے. جی جی جی، میں نے تو جیسے باقی- عرض کیا مجھے عادت نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا ہز ہولینس سے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے والذین جاہدوا فینا فلنہدینہم سبلنا. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جی، تو اس آیت کے معنی یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم ہماری ذات گرامی میں جستجو کرو، تلاش کرو، ہماری گہرائیوں میں، ہماری ڈیپتھ میں جاؤ. فی میں لنگوسٹک بیوٹی ہے، گہرائی، اور نا میں اس نے اپنی شان دکھائی ہے میجسٹک. تو ہم تم کو نئے نئے راستے دکھائیں گے. تو اس آیت سے اور پریکٹیکل ویزیبلٹی آف دی ٹائم اور دی ورلڈ یو ول سی کہ سنت اللہ ہے ایوالوشن، پروگریس، چینج. تو وہ جو عام مسلمان کہتے ہیں اکملت لکم دینکم، اس کے معنی ہو جاتے ہیں ایسوٹیریسزم، باطنی معنی ہو جاتے ہیں کہ ایک ڈرامہ ہے، ایک کھیل ہے، لہو لعب ہے. آپ سوال کر رہے ہیں یا آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں؟ آئی بیگ یور پارڈن. تو وہ تو میں سمجھ گیا ہوں. ہاں نہیں تو فکر نہ کریں. نہیں وہ آپ مطمئن رہیں. اینڈ اپ ہوگا تو سوال ہی کے اوپر گفتگو تو کرنے یہ سے میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ میں عادی ہوں، اس لیے شوق سے. نہیں تو پھر ورنہ سوال کا مزہ نہیں آئے گا نا. تو یہ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں جی کہ آپ کے سوال کی نوعیت میں سمجھ گیا ہوں، لیکن ترجمے سے اتفاق نہیں ہے. ترجمے کی غلطی کی وجہ سے وہ سارے سوال اٹھ رہے ہیں جو آپ نے چھیڑ دیے ہیں. تو میں عرض کرتا میں ہوں. ممنون ہوں. ہاں میں بتاتا ہوں. اگر آپ صحیح ترجمہ میں عرض کرتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو لوگ ہماری ذات کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں کوشش کر کے اور ہمارے اندر کے باطنی مضامین کی سیر کرتے ہیں. جی یہ اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کسی نظر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ سکے. لن ترانی موسیٰ نے کہا، وہ بھی جواب نہیں، دیا یہ تھا. اور بات ہے. جی تدرک الابصار، کوشش کر رہے ہیں اور اس کے باوجود کسی نظر میں یہ طاقت نہیں ہے. ہوا یدرک الابصار وہ ہے جو نگاہوں تک خود پہنچتا ہے. اس لیے کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی کوشش سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی سفر اختیار کر سکے. ہاں اللہ جس تک پہنچے گا اسے کچھ دکھائے گا. یہ آیت بین ہی یہی بات کر رہی ہے، اس سے متضاد بات نہیں کر رہی. چنانچہ فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اس کو طاقت نہیں ہے کسی کو کہ ہماری ذات میں جہد کر سکے. ہاں ہم خود یہ وعدہ کرتے ہیں. ہاں نہیں، نئی راہیں دکھائیں گے نہیں، ہم اس کا اپنی ذات تک پہنچنا آسان کر دیں گے، اس کی خود رہنمائی کریں گے، اسے وہ راہیں دکھائیں گے جو اسے ہم تک لے جائیں گی. لَنَهْدِيَنَّهُمْ لفظی ترجمہ ہے. آئندہ کے متعلق یہ مضارع جاری نہیں بلکہ مستقبل کا وعدہ ہے. فرمایا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.
ہم ایک ہی نہیں، ہیں 1000 راستے دکھائیں گے، جی ایک نہیں 1000. میں بس کرتا ہوں. جی ہم ہیں جو اس کو مختلف راہیں اب تک اپنے تک پہنچنے کی دکھائیں گے. یہ خدا تعالیٰ وعدہ حتمی فرماتا ہے. اس مضمون پر ابھی چند دن ہوئے میں پورا خطبہ دے بیٹھا ہوں اور اسی آیت کے حوالے سے تفصیلی روشنی ڈال چکا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں مختلف مذاہب پہ پیدا ہوئے اور ان کو اپنی ذات میں نہ قرآن کا علم، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، نہ یہ پتہ کہ صراط مستقیم ہے کیا، لیکن دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جستجو کی ایک تمنا ہے جو ہر فطرت میں وضعیت کر دی ہے. ایسے لوگوں کی بحث ہے، وہ مختلف رستوں پر ہیں. کیا جب تک وہ صراط مستقیم تک نہیں پہنچ جائیں گے وہ خدا سے مل نہیں سکیں گے؟ ان کی صراط مستقیم پہنچنے کی کیا صورت بنے گی؟ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ہر قسم کے ہر مسلک کے لوگ ہیں، وہ راہیں خود مجھ تک نہیں پہنچ سکتی. کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی طاقت سے مجھ تک پہنچ جائے. ہاں اگر نیت پاک ہوئی، جستجو کی تمنا ہم نے دیکھی، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہ راہیں اس کو دکھائیں گے جن پر چل کر وہ ہماری ذات تک پہنچے گا. اور اس سے مراد صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہے. چنانچہ اس آیت کا سیاق و سباق آپ پڑھیں تو وہاں یہ بات خوب کھل جاتی ہے کہ مراد یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو الگ الگ خدا ملے گا. مراد یہ ہے کہ یہ جو کوشش ہے اس کے لیے جس راہ سے بھی وہ چاہے گا یا جس راہ پر وہ موجود ہے اس راہ کو اپنے تک ممتد کرنا اور ان راہوں پر اس کا سفر آسان کرنا، یہ ہمارا کام ہے اور ہم ہی ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ ایسا کریں گے. اس کے سوا اور کوئی معنی اس کی طرف منسوب کرنا جو قرآنی مضمون اکملت لکم دینکم میں رکھنا ڈالنے والا ہو، یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. اگر آپ اس کے باوجود اصرار کرتے ہیں تو چاہیں تو کریں. جو میں نے ہاں ہدایت اللہ کا کام ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کا وعدہ آپ کی ذات پر بھی تبھی پورا آئے گا اگر خدا نے آپ کی جستجو میں سچائی اور گہرائی دیکھی. اللہ تعالیٰ اب بس جزاک اللہ. جستجو یہ باقی خدا کا کام وہ جانتا ہے بہتر. ٹھیک ہے. شکریہ. جی وعلیکم السلام. شکریہ. میں نے کہا اب آپ کی تسلی ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی تسلی ہو گئی ہے اس بات پر. جزاک اللہ. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم